अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारी ज़ुबान है वो हमें अल्लाह ने एक नियामत बख्शी है जिससे हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि इस ज़ुबान का हम सही से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बुरे कामों से कैसे बच सकते हैं। जैसे हमें जो ज़ुबान से बुरे काम होते हैं उसमें बैक बाइटिंग आती है, स्कैंडल मॉन्गरिंग आती है, मिमिक्री आती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो हम ज़ुबान से करते हैं। तो बहुत सारे मज़हब जो दुनिया में हैं उन्होंने डिनाउंस किया है इस बैक बाइटिंग या हम कहेंगे बैक बाइटिंग या मिमिक्री या स्लैंडर को, इनको मलामत की है कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। फिर हमने कल पढ़ा था इस्लाम जो है उसमें क्या कहता है। इस्लाम की जो बुक है, मुस्लिम्स की जो बुक है, होली बुक है कुरान, वो क्या कहता है बैक बाइटिंग के बारे में। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदीस बताई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो गीता है, फिर हमने बाइबल के बारे में पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे कि गीता क्या बोलती है इस गॉसिप या स्लेंडर या बैक बाइटिंग के बारे में। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकालेंगे। फ्रीडम फ्रॉम fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to God like endowments, ostentation, pride, or irish who is born to demoniac endowment. Chapter XVI. Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins, without payment he carries loads. अब कहता है कि जो हमने पढ़ा, दो का ऑलरेडी पढ़ा था, दो मज़हब का, इस्लाम का पढ़ा था, बाइबल का पढ़ा था, तो अब हम क्रिश्चियनिटी का, अब हम गीता का देखेंगे कि गीता जो है ये बुक है हिंदूज़ की। और गीता में लिखता है ये कि जो भी कोई इंसान वो किस बैक बाइटिंग से फ्री होगा, यानी कि वो बैक बाइटिंग नहीं करता होगा, उसमें ये आदत नहीं होगी, वो साफ़ और पाक होता है, वो प्योर होता है और उसके दिल में कोई डर नहीं होता है। और जो इंसान जिसमें हैबिट होती है बैक बाइटिंग की, वो गुनहगार होता है, वो सिनर होता है और उसका जो जो एंड होता है उसकी लाइफ का, वो बहुत बुरा होता है। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो सिक्स की बुक है, सिक्स की होली बुक है, तो उसमें ये कहता है कि जो भी किसी को तोहमत लगाएगा, जो भी बैक बाइटर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है इन सेंस का, और उसको इसके लिए पे भी करना पड़ता है। यानी कि जब वो बैक बाइटिंग करता है तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है, डर होता है, जिसको वो हमेशा कैरी करता रहता है और इसकी वजह से इसकी खुद की ज़िंदगी पे बुरा असर पड़ता है। लॉर्ड बुद्धा इन हिज एट फोल्ड पाथ सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। अब कहता है कि लॉर्ड बुद्धा, जिसने बुद्धिज़्म को, मज़हब को का जो फाउंडर है, जिसने वो बनाया बुद्धिज़्म मज़हब, वो कहता है कि जो एट फोल्ड पाथ है उसमें राइट लिविंग आता है, राइट स्पीच आता है। वो कहता है इसमें एट फोल्ड पाथ में 8 चीज़ें आती हैं, तो लेकिन उसमें एक चीज़ पे वो बात करता है, राइट स्पीच। यानी कि जब भी हम बात करें हमें सही बात करनी चाहिए, हमें गॉसिप्स नहीं करना चाहिए, हमें स्लैंडर नहीं करना चाहिए, हमें किसी की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, ये बहुत बुरी बात होती है। अब इसके आगे जो है, Rabbi Simon bin Gamli once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. The servant went and bought a tongue. On another occasion, the Rabbi said, go to the market and buy me something that's not good. The servant went and bought a tongue once again. This time the Rabbi said to him angrily, what does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again. The servant replied, from the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one.
اب کہتا ہے جو رابی سیمن بن گیملی ہے یہ جوش ایک مذہب ہے، اس کے ایک پادری ہے، ایک وائز مین تھے، اس کے ایک پریسٹ تھے، انہوں نے اپنے جو ان کے گھر میں سرونٹ تھا، ملازم تھا، اس کو کہا کہ جا کے بازار سے کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے لاؤ، تو ان کے سرونٹ نے وہاں سے زبان لائی، ٹنگ لائی، تو دوسرے اوکیجن پہ دوسری بار بھی انہوں نے رابی سیمن بن گیملی نے اپنے اس ملازم کو کہا جاؤ مارکیٹ سے کچھ ایسی بری چیز لے کر آ جاؤ جو اچھی نہیں ہو، تو سرونٹ نے پھر سے ٹانگ لائی۔ اس ٹائم کیا ہوا، اس رابی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، جب میں نے تمہیں کچھ مانگنے کو خریدنے کو بولا تو تم نے ٹانگ لائی، جب میں نے کچھ یہ وہ چیز جو اچھی نہیں ہے وہ لانے کو بولا تو تم نے پھر سے ٹانگ لائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو سرونٹ تھا، اس کا ملازم تھا، اس نے رپلائی کیا کہ جو ٹانگ ہوتا ہے اسی سے ساری اچھائیاں اور برائیاں ابھرتی ہے، اور یہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس سے بری بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو ہم اس کا مطلب ہے ہم اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کو ان گوسپ، سلینڈر، میمکری وغیرہ میں لگاتے ہیں تو اس کو ہم اس کا برا استعمال کرتے ہیں۔ Soon after that incident, the rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another. تو دوسری بار کیا ہوتا ہے کہ جو رابی ہے وہ اپنے ان ڈسپلس کو، یعنی ایک پریسٹ تھا، یہ اپنے ڈسپلس کو لاتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس تھے جو اس مذہب کے بارے میں پڑھنے والے بچے تھے، وہ آتے ہیں، ان کو یہ کھانا کھانے پہ دعوت کرتے ہیں اور ان کو ہارڈ اینڈ سافٹ ٹنگ دونوں سرو کرتے ہیں، لیکن جو اس کے ڈسپلس ہوتے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ سافٹ ٹنگ کو کھاتے ہیں اور جو لیفٹ والی ہوتی ہے اس کو یہ ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب رابی دیکھتا ہے یہ، وہ اپنے ڈسپلس کو بولتا ہے کہ آپ نے جو یہ سافٹ ٹنگ چوز کی ہے اور ریجیکٹ کی ہارڈ ٹنگ کو، سو آپ کو اپنی بات چیت میں، اپنی کنورسیشنز میں سافٹ ٹیون یوز کرنا چاہیے، سافٹ ٹنگ یوز کرنی چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں ہے، کارلس نے ایک کوٹیشن دی ہے، "Give not their tongue to great liberty, lest it take thee prisoner. A word unspoken is like a sword in the scabbard thine. If wanted their word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold their tongue." یہ بہت اچھی کوٹیشن ہے جس میں یہ کہتا ہے، کالس کہتا ہے کہ جو آپ کی زبان ہوتی ہے اس کو زیادہ کھلا نہیں چھوڑو، اس کو زیادہ آزادی نہیں دو، اس کو مطلب اس کو ایک مطلب اس کا استعمال صحیح سے کرو، لیسٹ اٹ ٹیکس دی پرزنر، یعنی کہ اگر آپ اس کو زیادہ کھلا رکھو گے یہ آپ کو کیا کرے گی، کنٹرول کرے گی، ورنہ انسان تک ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، لیکن جب ہم اس کو زیادہ لبرٹی دیں گے تو یہی ہمیں کنٹرول کرنے لگے گی۔ جو بھی ورڈ انسپوکن ہوتا ہے، جو بھی ہم بات نہیں بولتے ہیں یا جو ہم بات ابھی نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک تلوار جو ہوتی ہے وہ اپنے اس مطلب جو کور میں ہوتی ہے وہ برابر اس طرح ہوتی ہے، لیکن جب ہم کوئی ورڈ بولتے ہیں تو وہ کوئی اور سنتا ہے اور ہم اس کے مالک نہیں رہتے ہیں، وہ کوئی مطلب اس بات کا کوئی شاہد رہتا ہے، اس لیے ہمیں بات چیت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اب جو ہے اگر ہمیں ایک وائز انسان بننا ہے، ایک سمجھدار انسان بننا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، اور ہمیں جو وائز پرسن ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو ہولڈ کرتے ہیں۔ One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer. یہ کہتا ہے کہ ہر ایک انسان کو جو یہ ہم نے لیسن پڑھا نا، فار گاڈ سیک ہولڈ دا ٹنگ، اس سے ہمیں کیا سیکھ لینی چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بیک بائٹنگ، اسکینڈل مونگرنگ سے دور رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ایک دعا پڑھنی چاہیے جس کو ہمیں اپنی زبان پہ ورد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کبھی گوسپس، یہ اسکینڈل مونگرنگ نہ کرے۔ مائی گاڈ گاڈ مائی ٹنگ فرام ایول اینڈ مائی لپس فرام اسپیکنگ ڈیسیٹ، بی مائی سول سائلنٹ ٹو دوز ہو ریپروچ می، بی مائی سول humble to all as the
dust, آمین. یعنی کہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میری زبان کی برائیاں ہیں اس سے مجھے مطلب پناہ مانگتا ہے اس سے، اور کہتا ہے کہ جو میرے ہونٹ ہے میں کبھی اس سے کوئی بری بات نہ بولوں. اور جب کوئی مطلب جو میری سول ہے، جو میری روح ہے، وہ ہمیشہ مطلب اس چیز کو کیا کرے، اس چیز کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرے مجھے کہ مجھے کوئی بری بات نہیں کہنی ہے. اور جو میرا سول ہے، میری روح ہے، اس کو ہمبل بنا، اس کو مطلب ہمدرد بنا لوگوں کا، تاکہ کسی کو ہرٹ نہ کروں. ٹو آل ایز دا ڈسٹ، کیونکہ لاسٹ میں ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ورڈس میں نے جو آپ کی بک سے لیے ہیں، ان کی میننگ دی ہوئی ہے. ان ورڈس کو ہم نے تھرو آؤٹ دا لیسن ڈسکس کیا ہے. اب آپ ان ورڈس پہ کیا بنائیں گے، سینٹینسز بنائیں گے. جیسے ریفیوج ہے، ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. ڈیناؤنس، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب برا بلا کہنا، کسی کو برا بلا کہنا، کرٹیسائز کرنا کسی کو. اسٹمبل کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر لگنا یا گر جانا. بریڈل کا مطلب ہوتا ہے لگام لگانا. ٹو کنٹرول اور ریسٹین، یعنی کہ لگام لگانا، وہ ہمیں اپنی زبان کو لگام لگانا چاہیے. وی شوڈ بریڈل آور ٹنگ سو ایز ناٹ ٹو ہرٹ اینی ون. تو اسی طرح آپ کو سینٹینسز بنانے ہیں. سلینڈر کا مطلب ہوتا ہے کوئی فالس ایلیگیشن لگانا، جھوٹی تہمت جس کو ہم بولیں گے، یعنی کہ فالس کسی پہ کوئی الزام لگانا. ریفرین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دور رہنا، باز رہنا. ٹھیک ہے. پھر میلائس کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسی بات کرنا، بد اندیشی جیسی، جس کو ہم بولتے ہیں تاکہ کسی کو نقصان پہنچے یا کوئی اپسیٹ ہو. ڈیسیٹ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. ریپروچ کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا. ٹو کرٹیسائز سم ون فار ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، کسی کو کرٹیسائز کرنا، مطلب اس کو بدنام کرنا یا کسی کو الزام تراشی کرنا. تو یہ سارے ورڈز پہ آپ کیا بنائیں گے، سینٹینسز. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے یہ جو یہ لیسن تھا، یہ امپورٹنٹ مورل لیسن بن رہا ہے ہماری لائف کا، اس کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس پہ ایک ایسے بھی لکھیں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.